السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے عقل مند بلی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چکی والا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد اس نے جو اثاثہ چھوڑا اس میں ایک چکی، ایک گدھا اور ایک بلی شامل تھی۔ یہ سب چیزیں اس کے بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی گئی۔ چھوٹا بیٹا بہت افسردہ تھا کیونکہ اس بیچارے کو حصے میں ایک بلی ملی تھی۔ بلی بہت سمجھدار تھی، اس نے اپنے مالک کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اسے جوتوں کا ایک جوڑا اور ایک بڑا سا تھیلا دے دے تو وہ اس کے لیے بہت کچھ جمع کر کے لائے گی۔ مالک نے اس کی درخواست پوری کی اور بلی ایک بڑے تھیلے اور بوٹ کے ہمراہ جنگل جانے والے راستے کی طرف روانہ ہوئی۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر وہ بالکل اس طرح لیٹ گئی جیسے مر چکی ہو اور شکار کا انتظار کرنے لگی۔ جلد ہی ایک خرگوش آیا اور تھیلے کو ناک کے ذریعے سونگھنے لگا۔ جیسے ہی وہ تھیلے میں گیا، بلی نے جھٹ سے رسی کھینچ لی اور خرگوش تھیلے میں پھنس گیا۔ بلی بہت خوش ہوئی، وہ اتنا اچھا شکار پکڑنے پر فخر کر رہی تھی۔ اس شکار کو وہ بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ نے شکریہ کے ساتھ اسے قبول کیا اور جواب میں بلی کو تحفے دیے تو وہ اپنے مالک کے لیے لے آئی۔ اگلی صبح بلی ایک کھیت میں چھپ گئی۔ وہاں اس نے ایک تیتر پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ نے خوشی میں تحائف دیے اور وہ اپنے مالک کے پاس پھر لے گئی۔ اب یہ معمول بن چکا تھا، بلی شکار پکڑتی اور وہ بادشاہ کو دے کر جو کچھ ملتا وہ لے آتی۔ دن گزرتے رہے۔ اتفاق سے ایک دن بلی کو پتا چلا کہ بادشاہ دریا کے کنارے سیر کو جانے والا ہے اور بادشاہ کی بیٹی خوبصورت شہزادی بھی اس کے ہمراہ جانے والی تھی۔ بلی اپنے مالک کی بادشاہ سے ملاقات اس موقع پر کروانا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے مالک کارابس کو اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ دریا پر اس جگہ نہائے جہاں سے بادشاہ کو گزرنا ہے۔ منصوبے کے مطابق جب کارابس نہا رہا تھا تو بادشاہ وہاں سے گزرا۔ بلی نے شور کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ، اس کا مالک کارابس ڈوب رہا ہے، کوئی ہے جو اس کی مدد کرے۔ بادشاہ نے جب چیخو پکار سنی تو اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ جاؤ کارابس کی مدد کرو۔ جب کارابس کو بچا لیا گیا تو بلی نے بتایا کہ اس کے مالک کا لباس نہانے کے دوران کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے آدمیوں کو کارابس کے لیے نئی پوشاک لانے کو بھیج دیا۔ نیا لباس پہن کر کارابس بہت خوبصورت اور پروقار دکھائی دینے لگا۔ بادشاہ اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے کارابس سے کہا کہ تم ہماری بگی میں بیٹھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ بادشاہ اور شہزادی کے ساتھ بگی میں سوار ہو کر سیر کرنے لگا۔ بلی بڑے فخر کے ساتھ بگی کے آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ راستے میں اس کی چند محنت کشوں سے ملاقات ہوئی جو کھیت میں گھوم رہے تھے۔ بلی نے بتایا کہ یہ کھیت کارابس کی ملکیت میں دے دیا ہے، اگر بادشاہ پوچھے تو تم نے یہی جواب دینا ہے۔ کچھ دور جا کر بلی نے فصل کاٹنے والوں کو دیکھا۔ اس نے انہیں دھمکایا کہ یہ تمام فصلیں کارابس کی ہیں اور اب وہی ان کا مالک ہے۔ بادشاہ نے جب ایک وسیع و عریض کھیت میں گندم کی فصلیں دیکھی تو اسے بے حد حیرت ہوئی۔ بلی بڑے فخر سے دوڑتی ہوئی آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ وہ ایک جن کے شاندار محل میں داخل ہو گئی۔ شاہی سواری جن راستوں سے گزر رہی تھی وہ تمام راستے جن کے محل کی طرف جاتے تھے بچوں۔ چنانچہ جب بلی محل میں پہنچی تو بڑے مؤدبانہ انداز میں جن کے سامنے جھکی اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ کسی چیز کو تبدیل کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ فکر مت کرو، میں جانوروں کی شکل و صورت بدلنے کی طاقت رکھتا ہوں اور ایک شیر سے لے کر چوہے تک اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ اور پھر بچوں جن شکلیں تبدیل کر کے دکھانے لگا۔ جو ہی جن نے خود کو چوہا بنایا، بلی نے جھپٹ کر اسے منہ میں دبایا اور کھا گئی۔
جب بادشاہ اس محل کے دروازے پر پہنچا تو وہاں بلی نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ بادشاہ اس محل کو اندر سے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ کارابس کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوا۔ شاہی پارٹی ایک سجے ہوئے شاندار کمرے میں آئی تو وہاں دسترخوان پر ان کے لیے پر لطف کھانے موجود تھے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے شہزادی کی شادی کارابس کے ساتھ کر دی۔ اب کارابس ایک عام نوجوان نہیں بلکہ ایک معزز شخص تھا۔ اس طرح ایک بلی کی مدد سے وہ شادی شدہ جوڑا شاہانہ زندگی گزارنے لگا۔ تو بچوں، ہماری اس کہانی میں بہت سارے مشکل الفاظ تھے۔ میں وہ الفاظ آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان کے معنی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے۔ حوصلہ، چکی، بوٹ، اب یہ معمول بن چکا تھا۔ چیخ و پکار، پوشاک، دھمکایا، وسیع و عریض، مؤدبانہ، ششدر رہ گیا تھا، پر لطف کھانے، شاہانہ زندگی گزارنے لگا۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔